اور جب قوم کے اندر یونٹی کا پروجیکشن جب جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں تو وہ ایک بہت طاقت کا اظہار ہوتا ہے. تو الحمدللہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تب سے لے کے وہاں پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جوانوں کے اندر اور خاص کر ایک طبقہ جو انقلابی ہے اور جو رہبر کے لیے جان دینے کو تیار ہے، وہ اب 180 دن تقریباً ہونے آ گئے ہیں اور 180 دن سے زیادہ دنوں تک وہ روز آ رہا ہے. یہ خود دنیا میں بے نظیر ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو عزاداری کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا کے لوگوں کو عزاداری سے، جیسے ایران میں جو جذبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے لوگوں میں جذبہ نہیں ہے لیکن فرق کیوں ہے؟ ابھی ہماری قوم محبت کی منزل پہ ہے الحمدللہ، ان کے دلوں میں محبت ہے. منبر پر اہل حق کو بلائیں، عالم با عمل کو بلائیں. وہ عالم جو عمل کرتا ہے زندگی کے اندر اس کو بلائیں، جو پڑھا لکھا ہے، جس کی آئیڈیالوجی کریکٹ ہے، جو آپ کو مقصد حسین سے جوڑ سکتا ہے. تو منبر ان کو دیں. اور یہ کون دے گا؟ منتظمین دیں گے. منتظمین جو ہیں، جو مینجمنٹ والے لوگ ہیں، ان لوگ کے لیے کرائیٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا فیمس ہے، کتنا مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ کتنا مجمع کو اٹھا دے گا، کتنا مجمع، یعنی کتنا آپ کا مجمع واہ واہ کرے. کتنا آپ کا کرائیٹیریا اسلامک اور ڈیوائن ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کی کتنی تربیت ہوگی، کتنا امام حسین علیہ السلام کی معرفت بڑھے گی، کتنا امام حسین علیہ السلام سے قوم نزدیک ہوگی. تو جب یہ تینوں فیکٹرز مل جائیں. موجود ہیں مولانا ضمیر عباس جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. دیش اور دنیا میں ان کو ہر کوئی جانتا ہے اور یہ ایران میں پروفیسر بھی ہیں. تو آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ پہلا سوال میرا یہی ہے ان سے کہ ان کا مولانا بننے کا جو سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ میں نے بامبے سے گریجویشن کی اور اس کے بعد بی کام کیا تھا. اس کے بعد میں لنڈن چلا گیا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے لیے. ACCA نام کا کورس تھا، لیکن میں نے اسے کمپلیٹ نہیں کیا. اور اس کے بعد میں نے ایڈوکیشن ابراڈ کا بزنس سیٹ اپ کیا. جو اسٹوڈنٹس لنڈن جا سکتے تھے اس زمانے میں نے ایک اسکیم سٹارٹ کیا تھا کہ بہت کم پیسے میں لنڈن جا سکتے تھے. تو الحمدللہ میرے تھرو تقریباً 100 سے زیادہ شیعہ اسٹوڈنٹس گئے ہیں. اوور آل 2000 پلس اسٹوڈنٹس کو میں نے UK بھیجا ہے ایڈوکیشن ابراڈ. تو الحمدللہ ایک سکسیزفل بزنس تھا. کم ایج میں تقریباً 26-27 ایئرس میں نے حج پہ چلا گیا. 26 ایئرس میں تو حج پہ جب میں گیا تو وہاں پر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کہ دین میں ضرورت ہے ان کی جانے کی، جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں یا جو لوگ خدمت کر سکتے ہیں، جن کے اندر جذبہ زیادہ ہے. تو اس حوالے سے پھر میں نے کوشش کی اور مجھے لگا کہ مجھے حوض علمیہ قم جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے فل ٹائم، تاکہ اگر خدا نے مجھے کچھ ٹیلنٹ اور اسکل دیا ہے تو وہ ٹیلنٹ اور اسکل کے ذریعے سے پیسہ کمانے کے بجائے میں وہی ٹیلنٹ اور اسکل کو دین کی خدمت میں لگاؤں. تو الحمدللہ اس کے بعد میں نے میرا بزنس جو تھا اس کو میں نے آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کیا اور میں پھر حوض علمیہ قم چلا گیا اور تقریباً 2011 سے میں حوض علمیہ قم میں ہوں. ماشاءاللہ اس ٹائم آپ وہاں پہ پروفیسر ہیں. تو میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. پروفیسر جو ہے وہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ طریقے سے. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، چھوٹا طالب علم ہوں. میرے لیے جو سب سے بڑا شرف ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں خدمت گزار ہوں اس دین کا اور اس امت کا اور امام حسین علیہ السلام کی. آپ سبیل میڈیا بھی چلاتے ہیں، تو سبیل میڈیا کا کانسیپٹ آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں، سبیل میڈیا جو ہے میں نے ایک گھر لیا تھا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی عطا تھی. میں گھر ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہیں مل رہا تھا، تو میں کربلا زیارت پہ گیا. زیارت سے آیا، کسی نے مجھے فون کیا، کہا کہ ایک گھر ہے وہ آپ دیکھیے کیسا آپ کو پسند آئے گا. تو میں نے وہ گھر گیا دیکھنے کے لیے. تو گھر میں بیسمنٹ جو ہے وہ پورا امام باڑہ تھا. تو 200 میٹر کا گھر تھا وہ. اور تو انہوں نے کہا، جو بیچ رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو فورس تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام باڑہ رہے. اور اوپر 2 فلورس ہیں، وہ ایک فلور میں نے اپنے فرینڈ کو بیچ دیا، ایک فلور میں لے لیا. تو وہ امام باڑہ بنانے کا میرا پلان تھا. لیکن پھر میں ایک بار لنڈن گیا اور لنڈن جانے کے بعد تبلیغ پہ گیا تھا، مطلب وہاں پر. تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پر جو میڈیا کا حال تھا وہ اچھا نہیں تھا، اور پوری دنیا میں جو میڈیا کا حال ہے. پھر رہبر کی تاکید یہ تھی کہ جوانوں پہ کام کیا جائے، میڈیا پہ کام کیا جائے. تو ہم لوگوں نے یہ امام باڑے کو سوچا کہ امام باڑے تو قم میں بہت ہیں، اس کو ہم آن لائن امام باڑہ بنا دیں. جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے اس ایریا کو ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ان کے دین کے لیے، ان کے مقصد کے لیے ہم لوگ اس کو سرو کریں. اور الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ شروع ہوا. کورونا آیا، کورونا کے اندر اللہ نے مدد کی. پھر دوبارہ ایک اللہ کی خاص مدد تھی
کہ ہم لوگ جو ہیں کورونا آنے سے پہلے ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں 1 یا 2 کمپیوٹر گفٹ کیا کہ آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، اور وہ 2 کمپیوٹر کی وجہ سے ہم کورونا میں کام کر پائے. کورونا سے شاید 2-3 ہفتہ پہلے وہ کمپیوٹرز ہمارے پاس پہنچے. تو الحمدللہ ہماری چھوٹی سی ٹیم تھی، کورونا میں ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے، وہ ٹیم نے بہت محنت کی. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ کورونا میں جب لوگ گھر پہ تھے، ان کو کانٹینٹ چاہیے تھا، تو ہم لوگوں نے وہ ٹائم کو یوٹیلائز کیا قوم کی تربیت کے لیے، قوم کو کانٹینٹ پہنچانے کے لیے. تو اس کے بعد سبیل میڈیا گرو کیا. پھر 2024 کے اندر جب یہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا، تو اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں 10 اکتوبر کو ہمارے سب چینلز دوبارہ ڈیلیٹ ہو گئے تھے. پھر سے ہم نے شروع کیا الحمدللہ. اس وقت 8.5 لاکھ ہمارے سبسکرائبر تھے سب ملا کے. ابھی میرے خیال سے تقریباً 5 لاکھ سبسکرائبر ہیں. یوٹیوب سبیل میڈیا چلتے ہیں کہ سبیل کڈس ہے، سبیل قرآن ہے. جی، سبیل کڈس، سبیل قرآن ہے، سبیل ٹون ہے، سبیل پوڈ کاسٹ ہے، مودت پروڈکشن ہے. بہت الگ الگ آڈینس کے لیے الگ الگ ٹائپ کا کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اگر ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں، رہبر کی شہادت کے بعد جو ایران میں ایک جذبہ تو ہے، لیکن وہ جس طریقے سے انہوں نے دکھایا سڑک پہ، آپ وہاں موجود تھے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اس ٹائم جو کنڈیشنز ہے اس کو لے کے اور اس ٹائم کی کنڈیشنز کو لے کے؟ دیکھیں، ایران ایک بڑی کنٹری ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہندوستان میں 9 کروڑ بہت بڑی آبادی نہیں، لیکن مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، اس ایریا میں 9 کروڑ بہت بڑی آبادی ہے. تو 9 کروڑ کی آبادی ہے، تو وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ انقلاب سے وابستہ ہیں، انقلاب سے انسپائرڈ ہیں، امام حسین سے انسپائرڈ ہیں، مقصد سے انسپائرڈ ہیں، ظہور کے لیے انسپائرڈ ہے، امام مہدی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے اور آرگنائزڈ ہیں، نیٹ ورکڈ ہیں. تو الحمدللہ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ سارے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ظالم کے سامنے جھکیں گے نہیں. اور جب قوم کے اندر یونٹی کا پروجیکشن جب جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں، تو وہ ایک بہت طاقت کا اظہار ہوتا ہے. تو الحمدللہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تب سے لے کے وہاں پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جوانوں کے اندر، اور خاص کر ایک طبقہ جو انقلابی ہے اور جو رہبر کے لیے جان دینے کو تیار ہے، وہ اب 180 دن تقریباً ہونے آ گئے ہیں، اور 180 دن سے زیادہ دنوں تک وہ روز آ رہا ہے. یہ خود دنیا میں بے نظیر ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ جذبہ نیچرلی ان کے اندر امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے انسپائرڈ ہے، کہ امام حسین علیہ السلام، یہ عزاداری، یہ سینہ زنی، یہ رونا، یہ گریہ، یہی انسپائر کرتا ہے کہ حسین ابن علی کے راستے پہ ہی چلنا ہے. یہی راستہ کامیابی اور سعادت کا راستہ ہے. اگر قربانی دینی ہو، اگر امام حسین نے ایسے اپنے علی اکبر کو دیے تو میں بھی اپنے جوان کو دینے تیار ہوں. اگر حضرت زینب جا کے خطبہ دیتی ہیں تو میری بھی بہن میدان میں آ کے ظالموں کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو اس کا سورس وہی کربلا ہے اور امام حسین ہے، اور امام حسین سینٹرل فگر ہیں اس تمام موومنٹ کے اندر. عزاداری پہ بات آئی ہے تو ایام عذاب تمام ہونے کو ہے، 2-3 دن بس 2 دن باقی ہیں. تو عزاداری کو انڈیا کے لیے میں خاص، کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ الگ الگ طریقے سے عزاداری ہوتی ہے، تو عزاداری کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا کے لوگوں کو عزاداری سے، جیسے ایران میں جو جذبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھارت کے لوگوں میں جذبہ نہیں ہے، لیکن فرق کیوں ہے؟ دیکھیں، حالات ڈیفرنٹ ہیں. وہاں پر آپ کے پاس ایک اسلامک گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس نظام ولایت فقیہ ہے، لیڈرشپ ہے، اسلامک گورنمنٹ ہے. آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں، جہاں پر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں پر پورا آپ ایک ماحول. میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ وہاں اسلامک گورنمنٹ ہے، لیکن انڈیا میں ہمیں بھی آزادی ملی، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ہی قوم میں ہی لوگوں کو اس میں اختلاف کیوں ہے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ. تو میں ایک علت یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہیں، تو کیونکہ وہاں پر آرگنائز طریقے سے کام ہوا ہے قوموں کی تربیت کے لیے. علماء کی تعداد زیادہ ہے، حوض علمیہ زیادہ ہے نا، تو یہ سب وہاں کے ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن ہر قوم میں عزاداری کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد ایک ہے. تو ہم لوگ طریقوں پہ ڈفرینس آف اوپینین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ڈفرینسز ہے، لیکن بات جہاں عقائد کی آتی ہے، عقیدے کی آتی ہے، سب امام حسین کے چاہنے والے ہیں. ہم دم بھرتے ہیں، ہم ان کی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی عزاداری کرتے ہیں، لیکن اگر بات یونٹی کی آتی ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں دکھتی؟ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے عزاداری کی رسمیں اور ایک ہے عزاداری کا مقصد. ٹھیک ہے نا. جتنا لوگوں کے اندر جذبہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے امام حسین کے لیے، کربلا کے لیے، حتیٰ
جنگ ایران عراق کی ہوئی تو ہم ایران اور امریکہ کی ہوئی ایران کے تو لیے سب کھڑے ہو گئے, ہاں. لیکن اگر یہی امام حسین کی مجلس ہو رہی تو اس میں میری مجلس تیری مجلس کیوں ہے؟ وہ ہاں دیکھیں یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جذبہ ہے, لیکن انسان کبھی محبت کرتا ہے, پھر معرفت ہوتی ہے, پھر اطاعت ہوتی ہے, الگ الگ منزلیں ہیں. ابھی ہماری قوم محبت کی منزل پہ ہے الحمدللہ, ان کے دلوں میں محبت ہے. آپ دیکھیں کتنی گرمی ہے, شدید گرمی میں ماتم کرنا, گریہ کرنا, جلوس نکالنا, عزاداری کرنا, سب کرتے ہیں. لیکن شیطان کا وجود بھی تو ہے نا, یعنی ہم یہ ممبر نہیں سے ہی ایک مولانا نے اگر کوئی بات کہی تو دوسرا مولانا اس دوسرے ممبر سے انہی کو ہی غلط ٹھہرا رہا ہوتا ہے. جی دیکھیں یہ تو ممبر کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے نا. صحیح بات ہے. تو تینوں کی ذمہ داری ہے, ممبر کی بھی ہے, عوام کی بھی ہے, اور جو بلا رہے ہیں ان کی بھی ہے. تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر آپ کا ممبر استعمال ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کے لیے, تو وہ امام حسین کے مقصد کے مقابل میں ہے, تو ایسے منتظمین کو بھی نہیں بلانا چاہیے اور عوام کو بھی سوال کرنا چاہیے. تو تینوں کی ذمہ داری ہے. ممبر پر اہل حق کو بلائیں, عالم با عمل کو بلائیں, وہ عالم جو عمل کرتا ہے زندگی کے اندر اس کو بلائیں, جو پڑھا لکھا ہے, جس کی آئیڈیالوجی کریکٹ ہے, جو آپ کو مقصد حسین سے جوڑ سکتا ہے, تو ممبر ان کو دیں. اور یہ کون دے گا؟ منتظمین دیں گے. منتظمین جو ہیں, جو مینجمنٹ والے لوگ ہیں, ان لوگ کے لیے کرائیٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا فیمس ہے, کتنا مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ کتنا مجمع کو اٹھا دے گا, کتنا مجمع, یعنی کتنا آپ کا مجمع واہ واہ کرے. کتنا آپ کا کرائیٹیریا اسلامک اور ڈیوائن ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کی کتنی تربیت ہوگی, کتنا امام حسین علیہ السلام کی معرفت بڑھے گی, کتنا امام حسین علیہ السلام سے قوم نزدیک ہوگی. تو جب یہ تینوں فیکٹرز مل جائیں, یعنی علماء صحیح آئیں ممبر پہ, منتظمین صحیح فیصلہ کریں, صحیح لوگوں کو بلائیں, اور عوام اویئر رہے. اگر عوام کو کوئی بات غلط نظر آئے تو عوام مجلس کے بعد احترام سے, محبت سے, رسپیکٹ کے ساتھ سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اوپن ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی جہاں کویشچن آنسر ہو سکتے ہیں, سوال ہو سکتے ہیں. اگر لوگوں کو کوئی آبجیکشن ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو ایکسپریس کرنا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین الگ ہے, دشمنی الگ ہے. یعنی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا ہے, لوگ دشمنی کرتے ہیں. تو دشمنی کا صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک گھر میں سب کی فکر الگ الگ ہے, گھر میں دو بھائی رہتے ہیں, ان کی بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف رہتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ان کی بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے, لیکن پھر بھی زندگی جیتے ہیں. مثلا بیوی بولتی ہے یہاں پر صوفہ رکھنا چاہیے, شوہر بولتا ہے وہاں رکھنا چاہیے, مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر فائنلی ان لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں مثلا اس کو ایسے کر لیتے ہیں, دونوں راضی ہو جاتے ہیں, زندگی چلتی ہے. ایسی سوسائٹی ہوتی ہے. سوسائٹی میں ڈفرینس آف اوپینین ہونا اچھی چیز ہے. کیونکہ سوسائٹی ویسے گرو کرتی ہے, کیونکہ انسان الگ الگ پرسپیکٹیو, الگ الگ اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے, سوچتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران میں بالکل نہیں ہے, ہر جگہ ہوگا. جہاں پر انسان ہے, اس کی فطرت ہے, وہاں پر انسان چاہے گا خود نمائی ہو, وہ مثلا شیطان کے بہکاوے میں آ کے. لیکن شعور کا لیول کمپیریٹیولی زیادہ ہے, کیونکہ قوم تربیت ہو رہی ہے روز. وہاں پر علماء, فقہا, مراجع وہاں پر ہیں, وہاں پر پورا حوزہ ہے جو کام کر رہا ہے. دشمن بھی وہاں زیادہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ تو اس حساب سے ٹارگیٹ بھی بنایا جا رہا ہے نا. لیکن پھر بھی الحمدللہ اکثر عوام کے اندر شعور ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگ ممبر کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ قوم کے شعور کو آہستہ آہستہ, کیپیسٹی آف تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ, ڈیسیجن میکنگ, اس کو ہم لوگ گرو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میرا پیغام یہی ہے کہ رہبر معظم نے جو جوانوں کے لیے گولز رکھے ہیں, ان گولز کو پڑھیں, سمجھیں, ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. جوانی کا پیریڈ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس پیریڈ میں اللہ نے ہمیں فزیکل اور مینٹل اسٹرینگتھ سب سے زیادہ دیا ہے, تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا. تو جوانی کا ٹائم جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے, اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا. چاہے وہ آپ اپنے کریئر میں بلڈ کریں, اپنی تھنکنگ کیپیسٹی میں بلڈ کریں, اسپریچویلٹی میں بلڈ کریں. جب آپ ایک جوانی میں جتنا آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں گے, اتنا پوری زندگی آپ اس کو اپنی اسٹرینگتھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے لیے اہل بیت نے کہا کہ جوانی کا عالم ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پتھر پر, جیسے آپ پتھر پہ کوئی چیز لکھ دیں, وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے. اور امام نے کہا کہ زیادہ کام جوانوں پہ کرو, کیونکہ ان کے ذہنوں میں بات رہتی ہے اور پوری زندگی ان کے لیے اثر انداز ہوتی ہے. تو جوانوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم میں آگے بڑھیں. یہ ایج دنیا علم کی دنیا ہے, ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. علم اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ
دنیا میں سب سے بیسٹ بنائیں. دوسری چیز اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں تاکہ امام زمانہ کے لیے کام آ سکیں. ایمان اپنا رکھیں اہل بیت پہ, خصوصاً امام حسین پہ, اور امام حسین سے نظریہ سیکھیں ریزسٹنس کا, مقاومت کا, کہ ظالم کے سامنے نہ جھکنا ہے. تو اگر یہ تین چیزیں یونائٹ ہو جائیں, ہمارے اندر امام حسین سے مقاومت کا جذبہ آ جائے, علم کا جذبہ آ جائے, اور ہم لوگ پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کریں, مجھے لگتا ہے یہ تین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں تمام جوانوں کے لیے امام زمانہ کے بہترین سپاہی بننے. عورتوں کے لیے اسلام میں جو کہا گیا کہ عورت کو باشعور ہونا چاہیے, اگر کہا ایران میں عورتیں پڑھی لکھی ہیں, لٹریسی ریٹ وہاں زیادہ ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں کم ہے. تو شیعہ کمیونٹی کیا پوری مسلم امہ کے لیے عورتوں کے لیے کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں عورتیں جو ہیں وہ سوسائٹی میں 50% ہوتی ہیں تقریباً, ہے نا. تو اگر 50% آپ کا ڈیولپ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ڈیولپڈ قوم نہیں بن سکتے, ہے نا. تو اسلام میں جو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو, وہ فریضہ ہے کس کے لیے؟ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو اسلام میں کہیں پر بھی عورت کو علم سے, تعلیم سے روکا نہیں گیا. اسلام بلکہ کہتا ہے واجب ہے, فرض ہے علم حاصل کرنا, صرف رائٹ نہیں ہے. دو چیزیں, آپ کا ایک رائٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کے اوپر کمپلشن ہوتا ہے. اسلام کمپلشن کے حد تک جاتا ہے کہ واجب ہے انسان کے اوپر علم حاصل کرنا, تو عورت کے اور مرد دونوں کے لیے. ایران میں بھی 30 سال پہلے خواتین اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن وہ قوم نے محنت کی, علماء نے ہدایت کی, تو 30 سال میں وہ قوم وہاں پہنچ گئی. ہمارے یہاں بھی یہ ہے الحمدللہ, آہستہ آہستہ خواتین میں علم کا معیار بڑھ رہا ہے, ایجوکیشن کا معیار بڑھ رہا ہے. لیکن وہی قوم اگر محنت کرتی رہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی رہے, تو فائنلی قوم جو ہے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دے گی انشاءاللہ. ہماری خواتین باشعور بھی ہوں گی, عفت و پاک دامنی کا بھی خیال رکھیں گی, علم کے میدان میں بھی آگے بڑھیں گی. اور عورت کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ رول ہے فیملی کو بنانے کا, کیونکہ کچھ رول مرد کے, کچھ عورت کے. مرد کا رول ہے پیسہ کمانا, گھر چلانا, عورت کا رول ہے فیملی کو بنانا, فیملی کا خیال رکھنا. ٹھیک, عورت علم میں آگے بڑھے, سوسائٹی میں آگے بڑھے, سوشل رول لے, سوسائٹی کے اندر, پولیٹکس کے اندر, کلچر کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر, ہر چیز میں عورت جانا چاہے. لیکن اگر زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر اس کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے اور سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے, تو اسے اپنے بچوں کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. کیونکہ سوسائٹی میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر دوسرا مل جائے, ریپلیس ہو جائے, لیکن ماں کبھی بھی ریپلیس نہیں ہو سکتی ہے. تو جہاں کلیش ہو وہاں پر فیملی کو پرائرٹائز کرنا ہے. کچھ سالوں کے لیے بریک لے, بچوں پہ دھیان دے, بچوں کی تربیت پہ دھیان دے, پھر وہ اتنے سال گزر جائیں تو اس کے بعد اپنے ٹائم کو آرگنائز کرے, اپنا کام بھی کرے, بزنس بھی کرے, پڑھائی بھی کرے, علم بھی حاصل کرے, سروس بھی کرے, خدمت بھی کرے, اور ساتھ میں اپنی فیملی کا بھی خیال رکھے.